السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اپنے چینل قاری سمیر اتاری پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے بھائیو، الحمدللہ ہمارا مدنی قاعدہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ مدنی قاعدے کے جو مین چیزیں ہیں انہیں سوالن جواباً دیا گیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے، جو کمی پیشی ہو وہ دور ہو جائے، درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے میں بندہ کامیاب ہو جائے اور اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے 40 سوال جواب پڑھ لیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم آگے سٹارٹ کریں گے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں، آل پہ کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور اسی طرح آپ قرآن پاک سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں، درست پڑھنے والے بن جائیں۔ پیارے بھائیو، الف کو کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے؟ سوال ہے، جواب ہے الف سے پر، الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل 2 نقطے والا جو قوف ہوتا ہے، قوف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، یہ الف کو موٹا کر کے پڑھا گیا کیونکہ الف سے پہلے پر حرف ہے۔ 2 نقطے والا جو قوف ہوتا ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ ہر حالت میں موٹے یعنی پر کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح باریک کی بات کی جائے تو باریک جو کاف الف زبر کا، نون زبر نہ، کانا، یہ باریک الف کی مثال ہے۔ یعنی الف سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اگر موٹا حرف پڑھنے والا ہے تو الف کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اگر باریک حرف ہوگا تو الف کو بھی اس کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا۔ 42 ہے کہ را کو پر پڑھنے کی صورتیں بتائیں۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں دی گئی ہیں کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں تب بھی را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ را پر کھڑا زبر ہو تب بھی را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے، نمبر 4 پر ہے، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ را ساکن سے پہلے یعنی ار، مثال کے طور پہ حمزہ، را زبر ار۔ اسی طرح پیش کی مثال دیکھ لیں، یعنی الف ہو چاہے کوئی اور حرف ہو، را ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، اگر مفتوح ہوگا تب بھی را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اگر مضموم ہوگا تب بھی را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، فار ایگزامپل ارجعی، یہ عارضی زیر کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تب بھی را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، فار ایگزامپل رب ارحمہما، رب ارجعونی، یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تب بھی را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ فار ایگزامپل مرصادن، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ابھی ہیں را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را کے نیچے 1 زیر ہو یا 2 زیر ہوں تب را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، فار ایگزامپل فاصبر، را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہے۔ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو ان سب صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے، یعنی مثال کے طور پہ خبیر، را پر وقف کیا، را ساکن ہو گیا، اس سے پہلے یا ساکن ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ ابھی 44 ہے، عارضی زیر کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، فار ایگزامپل یہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا ارجعی، اور ان الف پر
جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے، یہ زیر اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، یہ پہلے سے لگی ہوئی نہیں تھی۔ اب یہ مد کے کیا معنی ہیں، ان کے کتنے سبب ہیں اور کون کون سے ہیں۔ مد کے معنی دراز کرنا یعنی کھینچنا ہے۔ مد کے 2 سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ مد کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ مد کی 6 قسمیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: مد متصل۔ مد کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ مد کی 6 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ یہ مد کی 6 جو قسمیں ہیں۔ اب ان کی تفصیلات بھی پڑھتے ہیں، کس کو کتنا کھینچنا ہے، ان کی تعریفات کیا ہیں، ان کی ایگزامپلز کیا ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، یاد کر لیجئے اس کو۔ فار ایگزامپل جاء من السماء، حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس وجہ سے یہ مد متصل ہے۔ مد منفصل کی پہچان کیسے ہوگی؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ فار ایگزامپل بما انزل، اب ان کی مقدار پہ اگر آئیں تو مد متصل اور مد منفصل کو 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ امام شاطبی کے نزدیک 2.5 الف کی مقدار جتنا کھینچا جائے۔ مد لازم کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یا تو بالتشدید ہوگا یا بالجزم ہوگا، بالجزم یا بالتشدید ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالجزم یا بالتشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ فار ایگزامپل اس کی مثال بھی سن لیجئے۔ بالتشدید کی مثال کیا ہوگی؟ جان، بالجزم کی آنا۔ مد لین لازم کب ہوگا؟ حروف لین کے بعد سکون اصلی بالجزم ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ فار ایگزامپل عین، مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے فار ایگزامپل جان۔ مد عارض کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ فار ایگزامپل نستعین، جب ہم وقف کرتے ہیں تو یہ عارضی سکون ہے، حروف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، اس کے بعد نون ہے، نون پر وقف کیا تو یہ عارضی سکون، عارضی وقف کی وجہ سے حرف ساکن ہو گیا نون تو یہ مد عارض ہو گیا۔ پھر مد لین عارض کب ہوگا؟ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ فار ایگزامپل خوف، قریش، وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، حروف مدہ کے بعد ہوگا تو مد عارض ہوگا، مد اور حروف لین کے بعد ہوگا تو مد لین عارض ہوگا۔ اس کے بعد ہے مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یعنی اس میں افضل یہ چیز ہے، مد عارض کو میں طول توسط کسر تینوں جائز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ 3 الف کی مقدار اتنا یعنی پہلے طول کیا جائے، اس کے بعد توسط، اس کے بعد کسر۔ مد لین عارض میں بھی یہی ہے، طول توسط کسر تینوں جائز ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ مد عارض میں پہلے تو کسر کیا جائے، کسر نہ تو پھر توسط، پھر اس کے بعد طول۔ زائد الف کسے کہتے ہیں اور کیا اسے پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ یعنی یہ نشان ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں، اس الف کو نہیں پڑھتے۔ جس الف کے اوپر یہ گول دائرہ بنا ہوا ہو تو اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ دنیا، بنیان، صنوان، قنوان کے نون ساکن میں کون سا قاعدہ ہے؟ یہ جو 4 کلمات ہیں، ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون
ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان کلمات میں غنہ نہیں کر کے پڑھیں گے، بنیانون ایسے نہیں پڑھیں گے، ان میں اظہار مطلق ہو رہا، ادغام نہیں ہو رہا۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ فار ایگزامپل کلا بل ران، اسے سکتہ کہتے ہیں۔ آواز رک جائے لیکن سانس جاری رہے، آواز رک جائے لیکن سانس جاری رہے، سانس نہ ٹوٹے۔ آگے ہے تسہیل کے کیا معنی ہے؟ تسہیل کے معنی نرمی کرنا ہے، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل اعجمی وعربی، دوسرے حمزہ کو ہم نے تسہیل کا معنی نرمی کرنا ہے، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، پہلے کو سختی سے دوسرے کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعجمی وعربی۔ آگے ہے امالہ۔ امالہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ پیارے بھائیو، انشاءاللہ الکریم اگلی ویڈیو میں ہم یہ جو سوالات ہیں ان کو مکمل کریں گے، پھر ہم قرآن پاک شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔